ناظرین، تاریخ کا ایک ورق بناوٹی کہانی نہیں بلکہ یہ ایک سچا واقعہ ہے کہ ایک مسلم نوجوان نے ایک غیر مسلم لڑکی کی عزت کی رکھوالی کی۔ تقریباً 500 عیسوی سے اندلس پر کاتھے قوم تھی، اس کا قبضہ چلا آ رہا تھا۔ یہ لوگ بہت ظالم اور بد کردار تھے۔ کم و بیش تاریخ اسلام میں ہے کہ 200 سال سے زیادہ عرصہ تک یہ لوگ اندلس پر حکمرانی کرتے رہے۔ 711 کی بات ہے کہ روڈرک نامی ایک شخص اسپین کا سربراہ بنا۔ اس نے اپنے ایک گورنر جولین، جو غیر مسلم تھا اور بعض روایات میں عیسائی تھا، اس کی بیٹی فلورینڈا کی عزت کو لوٹا۔ جولین غیر مسلم تھا، اس نے عرب مسلمانوں کو مدد کے لیے پکارا۔ جولین نے شمالی افریقہ کے ایک مسلم حکمران موسیٰ بن نصیر کو خط لکھا، جس میں اپنی بیٹی کی عزت بچانے کے بارے میں لکھا۔ یہ خط جب موسیٰ بن نصیر نے پڑھا تو اس نے کہا، جاؤ یہ خط نوجوان طارق بن زیاد کو پہنچاؤ اور اسے کہو کہ ابھی اسپین کا رخ کرے اور بچی فلوریڈا کی عزت بچائے، اور اسے کہنا کہ یہ نہ سوچے کہ لڑکی غیر مسلم ہے۔ یاد رکھو، ہم محمد عربی کے غلام ہیں اور محمد کے غلام ہر حال میں عزتوں کے رکھوالے ہوتے ہیں، عزت چاہے مسلم کی ہو یا غیر مسلم کی۔ علی جا، یہ خط بادشاہ معظم موسیٰ بن نصیر کی طرف سے ہے۔ علی جا، اس میں آپ کے نام پیغام ہے، اب فوری اسپین کا قصد کریں اور وہاں جا کر ایک غیر مسلم لڑکی فلوریڈا کی عزت بچائیں۔ نوجوان طارق بن زیاد کو جو ہی بادشاہ موسیٰ بن نصیر کا خط ملتا ہے تو اس نے ایک لشکر تیار کیا، اور نقشہ اس طرح تھا کہ افریقہ اور اسپین کے درمیان ایک دریا پایا جاتا تھا، وہ دریا عبور کرنا تھا۔ تو طارق بن زیاد نوجوان نے اپنے ساتھ ایک نوجوانوں کا لشکر تیار کیا اور لشکر لے کر وہ کشتیوں کے ذریعے وہ دریا عبور کرنا تھا۔ کشتیوں پر سوار ہوئے اور جب یہ دوسرے کنارہ پر پہنچے تو طارق بن زیاد نے اپنی اس جو فورس تھی، جو لشکر تھا، اسے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان تمام کشتیوں کو آگ لگا دو۔ اب وہ لشکری جو تھے، اس کے ساتھ جو سپاہی تھے، وہ کہنے لگے کہ کشتیوں کو آگ کیوں لگا رہے ہیں؟ تو طارق بن زیاد نے کہا، اب میں یہ راستہ بھی بند کر رہا ہوں پیچھے جانے کا، اب ہم نے آگے اندلس کی طرف بڑھنا ہے، اب ہم یا اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے یا شہید ہو جائیں گے، میں نے واپسی کا راستہ بھی ختم کر دیا۔ پھر تاریخ اسلام لکھتی ہے کہ اس نوجوان نے ایسا کردار ادا کیا، ایسی جنگیں کی کہ وہاں کے جو روڈرک بادشاہ تھا گاتھے کا، اس کو شکست دی، نیست و نابود کیا اور فلوریڈا کی عزت کو بھی محفوظ بنایا۔ طارق بن زیاد کے اس کردار میں ہمارے نوجوانوں کے لیے سبق ہے کہ ہمارے مسلمان نوجوان کس طرح سرحدوں کی بھی حفاظت کرتے تھے، اپنے دین کی بھی حفاظت کرتے تھے اور عزتوں کے بھی رکھوالے تھے۔ تو دعائے اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو پھر سے وہی طارق بن زیاد والا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک مجاہد بنائے جو ملک پاکستان کی سرحدوں کا رکھوالا بھی بنے، عزتوں کا رکھوالا بھی بنے۔ جزاک اللہ۔